واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو. یہ کون سے گنتی کے دن ہیں؟ ایام تشریق. یہ کہاں گزارے جاتے ہیں؟ منا میں. منا میں رہ کر ایام تشریق میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. مراد ہے اس ذکر سے کیا؟ تکبیرات. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو شخص 2 دن وہاں رہ کے آ جائے واپس منا چھوڑ دے کوئی گناہ نہیں. ومن تأخر، اور جو 3 دن لگائے یعنی دیر سے آئے کوئی گناہ نہیں. حدیث میں بھی بالکل یہی الفاظ آتے ہیں. منا کے 3 دن ہیں، بس جو شخص جلدی کر کے 2 دن میں ہی چلا گیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو تیسرا دن ٹھہرے رہا اس پر بھی گناہ نہیں. تو اصل اہمیت گنتی کی نہیں، اصل اہمیت گنتی کی نہیں، کس کی ہے؟ لمن اتقا. ہم بعض اوقات دعا میں بھی گنتی زیادہ کرتے ہیں، اندر شعور نہیں ہوتا کیا مانگ رہے ہیں. تو یہاں اصل چیز دن نہیں کہ اتنے دن ٹھہرے اور اتنے، اصل چیز تقویٰ ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اور سبق یاد رکھو کیا؟ انکم الیہ تحشرون، کہ تم اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے. حج کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتا ہے، میدان حشر کی یاد تازہ کرتا ہے. جس طرح انسان کفن میں لپٹ کر موت کی طرف جاتا ہے تو حج کا سفر بھی احرام ایک طرح سے کفن سے ملتا جلتا ہوتا ہے، اور انسان وہاں ایک ایک مرحلے پر یعنی زندگی کی بجائے بعض اوقات موت کے زیادہ قریب ہوتا ہے. کہیں رش ہے اور کہیں گرمی ہے اور کہیں بیماری ہے اور کہیں. ایسی صورت میں انسان کو جتنی موت وہاں جا کے یاد آتی اتنی گھر بیٹھ کے آرام دہ کمروں میں نہیں یاد آ سکتی. تو اس لیے یہی سبق لے کے لوٹنا ہے، آخرت کی یاد. انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے خاص کیا تھا، چنا تھا کس کے ساتھ؟ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار. ہم نے ان کو چن لیا تھا، خالص کر لیا تھا ایک خاص خصوصیت کے ساتھ. اور ان کی خاص خوبی کیا تھی؟ کہ وہ آخرت کے گھر کو بہت یاد کرتے تھے، گھر کو بڑا یاد کرتے تھے. بہت سے لوگ گھر کو یاد کرتے ہیں، یہاں بیٹھ کے بھی آپ یاد کرتے ہوں گے گھر کو. ذکر الدار، آخرت کے گھر کی یاد حج کے سفر کا لیسن ہے. اگر کسی کو وہاں جا کر آخرت یاد نہیں آئی اور واپس آ کے آخرت یاد نہیں رہی تو اس نے حج کیا کیا؟